گلیشیئرز نے 65 سال بعد ایک اور لاش کو اگل دیا۔ حال ہی میں پاکستان کے علاقے کوہستان کے برف کے پہاڑوں سے 28 برس قبل لاپتہ ہونے والے نوجوان نصیر الدین کی لاش بالکل صحیح سلامت برآمد ہوئی تھی، اور ایک بار پھر ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ جس نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے کہ پھر سے گلیشیئرز نے 65 سال پرانی لاش کو اگل دیا۔ نصف صدی گزرنے کے باوجود نوجوان کی لاش صحیح سلامت اور چیزیں کیسے ملی، مرنے والے کی شناخت کیسے ہوئی، سائنسی ٹیموں نے لاش کے قریب سے کیا حیرت انگیز نمونے برآمد کیے، اور 65 سال قبل لاپتہ ہونے والے شخص کے اہل خانہ کے جذبات کیا ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، سوچیں کہ اگر کوئی شخص 65 سال پہلے ایک برفانی گلیشیئرز میں گم ہو جائے اور پھر ایک دن دہائیوں بعد اسی برف نے اس کا راز دنیا کے سامنے رکھ دیا ہو، تو مجھ سمیت سب کا پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ لاش اتنے برسوں بعد کیسے ملی، برف نے اسے کیسے محفوظ رکھا، اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ نہ صرف اس کی شناخت ہوئی بلکہ اس کے ساتھ اس کی جو قیمتی چیزیں تھیں، جو اس وقت اس شخص کے پاس چیزیں، یعنی کہ اس کی گھڑی، ریڈیو اور پائپ جیسے جو چیزیں تھیں، وہ بھی وقت کے ہاتھوں خراب نہ ہوئیں۔ ناظرین، یہ حیرت انگیز کہانی ایک ایسے نوجوان کی جو دنیا کے سب سے ٹھنڈے خطے انٹارکٹیکا میں مشن کے دوران لاپتہ ہوا اور پھر 65 سال بعد واپس لوٹا، لیکن ایک خاموش کہانی کے ساتھ جو برف نے دہائیوں تک اپنے اندر چھپا رکھی تھی۔ دوستو، کچھ دن پہلے پاکستان میں بھی ہمیں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا کہ جہاں پر کوہستان سے تعلق رکھنے والا نصیر الدین، اس کی لاش 28 سال بعد ملی، اور دیکھنے کے بعد لوگ جو ہیں حیران رہ گئے۔ لیکن اس کے بعد یہ خبر جو کہ اس طرح ہمارے دل کو چھوئی کہ اب دنیا کے ایک اور کونے سے 65 سال بعد لاش برآمد ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک برطانوی نوجوان ڈینس ٹنگ بیل کی، جو 1959 میں صرف 25 سال کی عمر میں انٹارکٹیکا میں، یعنی زمین کے سب سے ٹھنڈے اور خطرناک خطے میں ایک سائنسی مشن پر گئے تھے، اور اس ادارے کے لیے کام کرتے تھے جو بعد میں برٹش انٹارکٹیکا سروے کہلایا۔ ان دنوں ان کا کام موسمیاتی ڈیٹا اکٹھا کرنا، ریڈیو کے ذریعے برطانیہ کو رپورٹ دینا اور مشکل سردیوں میں ٹیم کے لیے کھانا بنانا تھا۔ ڈینس اپنی ٹیم کے سب سے خوش مزاج اور دلکش ساتھی تھے۔ ان کے بھائی ڈیوڈ بتاتے ہیں کہ وہ محفل کی جان تھے، ہر وقت ہنسی مذاق اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتے تھے۔ انہیں خاص طور پر ہسکی کتوں سے بہت زیادہ محبت تھی، جو برفانی گاڑیاں کھینچنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ وہی کتے اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ نہ بچا پائے۔ لیکن ناظرین، جولائی 1959 کے ایک برفانی صبح جب سب کچھ بدل گیا، ڈینس اپنے ساتھی جیف سٹاکس کے ساتھ ایک سروے پر نکلے۔ برف کی تہہ بہت موٹی تھی، اس کے کتے تھک چکے تھے، تو ڈینس بغیر اپنے ساز و سامان کے آگے بڑھے تاکہ وہ کتوں کو حوصلہ دے سکیں، لیکن پھر اچانک وہ برف میں چھپے ایک گہرے شگاف میں گر گئے۔ جیف نے فوراً آواز دی اور ڈینس نے نیچے سے مدد کے لیے پکارا اور آواز بھی دی کہ مجھے بچایا جائے۔ اس کے لیے ایک رسی پھینکی گئی، ڈینس نے پکڑ لیا اور کتوں نے زور لگایا، کھینچنے لگے، اور تقریباً کنارے پر پہنچ کر بیلٹ ٹوٹ گیا اور وہ دوبارہ اندھیرے میں گم ہو گئے، اور اس بار ان کی آواز بھی نہیں آئی، اور اس حادثے نے ان کے اہل خانہ کو مکمل طور پر جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ میری ماں کبھی سنبھل نہیں سکی، کوئی تقریب نہیں ہوئی، بس ڈینس چلا گیا، برسوں بیت گئے، اور ڈیوڈ نے کہا کہ ہم نے اپنی کوششیں تھی اس کے بعد اپنی امیدیں بھی چھوڑ دی۔ پھر جنوری 2025 میں پولش سائنسی ٹیم کو ایک گلیشیئرز کے دامن میں ڈھیلی برف اور پتھروں کے بیچ کچھ ہڈیاں اور ایک گھڑی، ریڈیو اور ایک پائپ ملا۔ یہ سب جی پی ایس سے محفوظ کیا گیا تاکہ قطبی ساتھی دوبارہ نہ کھو جائے۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے تصدیق ہوئی کہ یہ ڈینس ہی ہیں، ڈینس کا بھائی ڈیوڈ، جو اب تقریباً 86 برس کے ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی ملے گا، اور ہمارے لیے یہ ناقابل یقین ہے۔
گویا زندگی نے ایک باب بند کر دیا تھا اور وہی باب ہمارے سامنے دوبارہ کھلا ہے۔ اور دوستو، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فطرت کے پاس وقت کا اپنا پیمانہ ہے۔ برف کبھی کبھی راز واپس لٹا دیتی ہے جو ہم نے صدیوں پہلے کھو دیے ہوں، اور یہ کچھ جدائیاں وقتی نہیں ہوتی، لیکن ایک دن چاہے 28 سال بعد ہوں یا 65 سال بعد ہوں، کہانی مکمل ہو ہی جاتی ہے۔ آپ ڈینس اور نصیر الدین کی اس ناقابل یقین کہانی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔